کرتے ہیں جناب حجت الاسلام مولانا محمد شفا نجفی صاحب سے۔ مولانا صاحب السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ، ہماری گفتگو نجاسات کے باب میں مردار کی بابت ہو رہی تھی۔ مردار کے بارے میں یہ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ حیوان مردار اور انسان مردار میں کیا کوئی فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہمارے جو محترم ناظرین و سامعین گزشتہ پروگرام دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے، ان کو یقیناً یاد ہوگا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان کی روح جب قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے تو وہ مردار شمار ہوتا ہے، اور حیوان کوئی بھی جاندار اس کی بھی جب روحانی وہ حیوانی روح جب اس سے خارج ہو جائے تو وہ مردار شمار ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ البتہ اگر انسان یہ چاہے کہ میری روح میری قفس عنصری سے نکلے تو میں مردار شمار نہ ہوں، صحیح، میرا جسد پاک ہو، میرے جسم سے نکلنے والا خون پر بھی نجس خون والے احکام لاگو نہ ہوں، تو اس کو راہ خدا میں جا کے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دینا چاہیے۔ صحیح۔ اور ایک حیوان اس صورت میں مردار ہوتا ہے کہ جب اس کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذبح نہ کیا جائے۔ ظاہر ہے ذبح کا طریقہ پھر انشاءاللہ ہم آئندہ پروگراموں میں عرض کرتے رہیں گے، لیکن سربستہ اتنا ہمارے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا نام لیا جائے، صحیح، وہ جانور حلال وہ جانور جو ہے وہ رخ بقبلہ ہو، صحیح، اور اس طریقے سے اس کو ذبح کیا جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ البتہ یہ نقطہ بھی انشاءاللہ ہم بعد میں تفصیل سے عرض کریں گے کہ جو حلال گوشت جانور ہیں ان کو اگر شرعی طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے تو جہاں یہ ان کا جسم پاک ہوتا ہے وہاں ان کا گوشت کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ بعض اوقات حیوان حرام گوشت ہے، وہ حلال گوشت نہیں ہے۔ یہ بھیڑ بکری، گائے بھینس، اونٹ یا پرندوں میں کبوتر ہے، چکور ہے، بٹیر ہے، یہ مرغ ہے، ان میں نہیں ہے، وہ ہے حرام گوشت۔ لیکن اس کو شرعی طریقے سے ذبح کرنے کے نتیجے میں اس کے کھال کے کچھ مخصوص احکام سامنے آتے ہیں کہ وہ مردار ہونے کی صورت میں وہ احکام اس کے لاگو نہیں ہوتے۔ وہ ہم پھر ان حیوانات کی فہرست بھی بعد میں بیان کریں گے کہ وہ کون سے حرام گوشت جانور ہیں کہ اگر ان کو ذبح کیا جائے تو گوشت تو نہیں کھایا جا سکتا، لیکن اور احکام جو ہیں وہ تزکیہ کے یا ذبح شرعی کے اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ صحیح۔ فی الحال ہم حرام گوشت جانور ہو یا حلال گوشت، اس کو اگر شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا جاتا، خود بخود مر جائے، دم گھٹ جائے اور کوئی گائے بھینس بکری مر جائے، یا ایسی کوئی گاڑی اس کو ٹکر مار دے اور وہ مر جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مردار ہے، اپنی طبیعی موت مرے، یا اس کو ذبح کیا جا رہا تھا لیکن وہ ذبح کرنے والے نے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا ذبح کے موقع پر، یا اس کو رخ بقبلہ کر کے ذبح نہیں کیا گیا، یہ حیوان مردار ثابت شمار ہوگا، اور وہ ناپاک بھی ہے۔ آپ کا گیلا ہاتھ اس کو لگ جائے یا اس کے جسم کا کوئی حصہ گیلا ہو اور وہ آپ کے ہاتھ کو لگ جائے تو اس کی نجاست آپ کے پاک ہاتھ تک سرایت کر جائے گی اور آپ کا ہاتھ نجس ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ البتہ اگر وہ حلال گوشت ہے یا نجس العین نہیں ہے، کتا خنزیر نہیں ہے، تو اس کے جسم کے وہ حصے کہ جن میں زندگی حلول نہیں کرتی، جن میں جان نہیں ہے، صحیح، جیسے اس کے بال ہیں، بالکل صحیح، ناخن ہیں، ہڈی ہے یا سینگ ہے، پنجے ہیں یا پر ہے تو اس کے بال وغیرہ ہیں، اس کے پر ہیں،
جن میں جان نہیں ہے، یعنی ان کو اگر کاٹا جائے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی، محسوس نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اس کی جسم کے وہ حصے کہ جن میں جان ہے، اس کو اگر آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے، دونوں میں سے آپ کے ہاتھ یا اس میں سے کسی میں رطوبت ہے، گیلا ہے، تو اس کی نجاست جو ہے وہ آپ کے پاک ہاتھ، پاک برتن یا پاک فرش تک منتقل ہوگی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حیوان اس صورت میں مردار ہوتا ہے کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے، اور اگر شرعی طریقے سے اس کو ذبح کریں، جو حلال گوشت حیوان ہے ان کا گوشت کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ بعض حیوانات ایسے ہیں کہ ان کا شرعی طریقے سے اگر ذبح کیا جائے تو گو کہ وہ حرام گوشت ہے، لیکن ان کی جلد یا جو کھال ہے وہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ پاک ہوتا ہے۔ تو ان کی پھر تفصیل ہم بعد میں بیان کریں گے کہ کون سے حیوانات ہیں جو کہ تزکیہ یعنی شرعی ذبح کے وہ قابل ہیں۔ بالکل صحیح۔ قبلہ یہ بھی بیان فرما دیجئے کہ مچھلی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مچھلی کب مردار ہوتی ہے اور کب مردار نہیں ہوتی؟ ائمہ معصومین کی روایات کی روشنی میں جو فقہا کے فتاوی ہیں، مچھلی اس صورت میں وہ حلال ہوتی ہے۔ حیوانات جو حلال گوشت ہیں ان کے سب کے ذبح کرنے کا طریقہ ایک جیسا نہیں ہے۔ صحیح۔ گائے، بھینس یا مرغی کو ذبح کرنے کا طریقہ جیسے میں نے عرض کیا، اس کو رخ بقبلہ کر کے بسم اللہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اس کے 4 رگوں کو کاٹا جاتا ہے۔ صحیح۔ خوراک کی نالی اور سانس کی نالی اور سائڈوں پر جو 2 رگیں ہوتی ہیں جن کو چہار رگ کہا جاتا ہے، 2 بڑی اور 2 چھوٹی شریانیں، اور ان کو اگر کاٹیں تو اس کا ذبح شرعی ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ذبح کا یہ طریقہ، یہ آپ کی گائے، بھینس یعنی اونٹ اور مچھلی کے علاوہ جتنے بھی حیوانات چوپائے یا پرندے جو حلال گوشت ہیں ان کا تزکیہ یعنی شرعی ذبح کا یہ طریقہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اونٹ کا طریقہ اس سے کچھ مختلف ہے۔ صحیح۔ اونٹ کا جو ذبح ہے اس کو روایات میں اور فقہا کی عبارت میں اس کو نحر کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ نون ہے وہ حلوہ والی ہے۔ صحیح۔ وہ ایک نہر جو لاہور والے ہے سے لکھتے ہیں، وہ نہر ندی نالا وہ اس میں جس میں پانی بہتا ہے، یہ نہر تو غالباً سورہ کوثر میں اسی مادے سے لفظ موجود ہے۔ جی، سورہ کوثر میں اسی مادے سے لفظ موجود ہے۔ تو وہ نہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو مطلب کھڑا کیا جاتا ہے، اور اس کے حلق میں جو ایک نشیبی جگہ ہے یا گڑھا نما، وہاں ایک بندہ اللہ کا نام پڑھ کے نیزے کو اس میں وہ گھوم دیتا ہے یا گاڑ دیتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ اس کا ذبح کا طریقہ ہے۔ صحیح۔ مچھلی جو کہ ایک حلال گوشت جانور ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پانی سے زندہ نکال کے خشکی پر لایا جاتا ہے۔ صحیح۔ وہ سمندر کے اندر نہ مرے، آپ اس کو نکالیں، اب ہاتھ سے پکڑ کے یا جال کے ذریعے اس کو باہر نکالیں، اور خشکی پہ وہ تڑپ پہ اگر جان دے تو یہ تزکیہ ہے، اس کا تزکیہ، یہ اس کا ذبح کا وہ طریقہ ہے۔ البتہ مردار کے ذیل میں بات جب یہاں تک ہماری پہنچی ہے تو ہمارے ناظرین و سامعین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شرعی طریقے سے ذبح کے نتیجے میں جہاں حلال گوشت جانور کا گوشت کھانا جائز ہو جاتا ہے، وہاں اس کی جلد اور اس کے کھال کا استعمال وہ بھی جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کھال کا استعمال کے 2 طریقے ہیں، یعنی بعض اوقات حیوانی اجزاء جو کھانے کے قابل ہیں ان کو کھایا جاتا ہے، اس کا گوشت، ران کا گوشت کھایا جاتا ہے، یا جگر کا گوشت یا گردے ان کو کھایا جاتا ہے، یہ ایک استعمال ہے۔ دوسرا استعمال یہ ہے کہ اس کی جلد سے جوتے بنائے جاتے ہیں، اس کی کھال اور اس کے چمڑے سے مثلا وہ جیکٹ وغیرہ بنائے جاتے ہیں، بٹوے بنائے جاتے ہیں، پینٹ کی بنتی ہیں، ہاں یہ وہ بنائے جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ جہاں تک استعمال کا تعلق ہے، استعمال مثلا اس کا فرش بنا کے اس کے اوپر آپ لیٹ جاتے ہیں،
یہ بھی ایک استعمال ہے. صحیح. اچھا جی، اسی طرح وہی اس کا لباس بنا کے آپ اس کو پہننا شروع کر دیں، یہ بھی استعمال ہے. یہ استعمال وہ حلال گوشت کا وہ کی کھال ہو، حرام گوشت کی کھال ہو، مردار کی کھال ہو، اس کو استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. صرف اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اگر وہ مردار کی کھال ہے، بے شک گائے بھینس یا اونٹ کی کھال ہے لیکن وہ مردار ہے، صحیح. اس کو استعمال تو آپ کر سکتے ہیں لیکن نجس شمار ہوگا. صحیح. نجس کپڑے کو پہننا حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، صحیح. گناہ نہیں ہے. اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. صحیح. نماز باطل ہے. جی، نماز باطل ہے، نماز باطل ہے. مردار کے کھال میں نماز پڑھنا باطل ہے. لیکن اگر مردار کی کھال ہے، آپ اس کو نماز میں استعمال نہیں کرتے، پہن کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. صحیح. مردار کی کھال کے اوپر کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. صحیح. بالکل صحیح. یہ نہ سمجھیں کہ بھائی یعنی نماز کے دوران کسی بھی حوالے سے وہ مردار کی کھال سے استفادہ کرنے سے آپ کی نماز باطل ہوتی ہو. نہیں، لباس میں نہ، لباس کے طور پر، جی لباس کے طور پر اس کو استعمال نہ کریں. کسی مردار جانور کی کھال کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھیں، آپ کے ہاتھ پاؤں بھی خشک ہیں اور وہ بھی خشک ہے. پینٹ میں اگر بیلٹ ہے فرض کرتے ہیں وہ چمڑے سے ہے تو وہ اس کو جو ہے نا جو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. لباس کے زمرے میں اگر آ جائے یا تو پوری پینٹ جو ہے نا اس کی نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح. یا مثلا وہ اس کا صرف وہ بٹوا ہے یا پرس ہے، وہ آپ کی جیب میں ہے تو اس سے بھی آپ کی نماز باطل نہیں ہوتی کیونکہ لباس شمار نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مردار کی کھال کا استعمال اگر نماز میں لباس کے طور پر ہو تو یہ جائز نہیں ہے، آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. نماز میں لباس کے علاوہ اور میدانوں میں اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی ناپاکی سرایت نہ کرے، یہ بشرط اس کی ناپاکی سرایت نہ کرے. بالکل صحیح. البتہ یہ حیوانات کے حوالے سے یہ بڑا بہت ہی تفصیل طلب بحث ہے. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بھی اس میں دلچسپی آتی ہے کہ آپ کی مارکیٹوں میں، آپ کی دکانوں میں جو جوتے بکتے ہیں یا جو لباس بک رہا ہے وہ کچھ آپ کے اپنے ملک کے وہ برآمدات ہیں. صحیح. آپ کے ملک میں وہ لباس بنتا ہے، وہ آپ کے ملک میں وہ بنتا ہے، جوتا بنتا ہے.